علیکم۔ علیکم السلام۔ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ کیا نام ہے؟ جی میں زین العابدین بول رہا ہوں حیدرآباد سے۔ حیدرآباد کیسے ہیں اللہ یار صاحب، خیریت سے؟ مولا کا کرم۔ آپ شیعہ یا غیر شیعہ؟ نہیں جی میں اہل سنت سے ہوں، وابستہ ہوں جی۔ اہل سنت تو ہم ہیں، اہل سنت تو ہم ہیں۔ نہیں آپ نام کے نہیں ہیں نا، ہم نام کے ہیں۔ آپ اچھا آپ نام کے اہل سنت ہے، زندہ باد۔ اور حکم کرو بھائی، کیا آپ نے پوچھا نا غیر شیعہ یا غیر شیعہ، تو آپ نے اپنی تعریف خود کرا دی کہ میں شیعہ ہوں۔ ٹھیک ہے، شیعہ اہل اور سنت ہے طبیعت نا؟ سے مولا کا کرم۔ سر میرا ایک کوشچن تھا کہ آپ لوگ جو یہ کلمہ پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا الفصل، یہ آپ لوگ پڑھتے ہیں سر؟ کچھ لوگ پڑھتے ہیں، میں آپ سے پوچھا ہے، کچھ لوگوں سے نہیں، اس ٹائم میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں یہ کوئی حدیث نہیں ہے اس طرح کیا کہ اس طرح پڑھو نا، یہ تو ایک بات صحیح ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ و خلیفۃ بلا فصل، یہ سب جملہ ہمارا عقیدہ ہے، اور ہر اس کے ہر فقرے پر ہزاروں دلیل ہیں، ہزاروں دلیل ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نہیں دلیل تو بعد میں دیں گے، مگر میں نے آپ سے صرف اتنا پوچھا کہ یہ آپ پڑھتے ہیں؟ میں خود کبھی پڑھتا ہوں جی، بالکل، کبھی ہمیشہ نہیں، کبھی پڑھتے ہیں۔ اچھا کوئی نہیں پڑھے تو صرف دو جز پڑھے، جو دو جز پڑھے، یہی ہے اصل اسلام، یعنی اگر وہ بات کرنے تو نا بھائی، عقیدہ یہی ہے، ایمان یہی ہے کہ انسان کا عقیدہ ہو اللہ کی توحید پر، اللہ کی صفات پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، اس کی خاتمیت پر، اور اس کے بعد 12 اماموں کی امامت پر اور ان کی عصمت پر۔ اگر کوئی شخص اس پہ عقیدہ رکھتا ہے تو اس کو شہادت دینی چاہیے، نہ صرف امیر المومنین علیہ السلام کی، نہیں، 12 کے 12 اماموں کی، ٹھیک ہے نا؟ نہیں تو 12 کے اماموں کے تو کلمے میں نام نہیں ہے نا، صرف آپ ایک کی لے رہے ہیں شاید ہی۔ اور بھائی یہ کلمہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کلمہ کوئی حدیث روایت نہیں، یہ علماء نے بنایا نا، علماء نے بنایا کہ کم از کم یہ تمہارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ مانا نبی پاک نے نہیں بنایا، علماء نے بنایا ہے؟ نہیں بھائی دیکھو، عقیدہ جو ہے 12 اماموں پہ ایمان رکھنا، یہ اللہ نے بنایا ہے، نبی نے بنایا ہے، جبرائیل نے بنایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو فقرے آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہ علماء کے الفاظ ہیں۔ علماء نے کہا کہ اس طرح پڑھو، کم از کم اس طرح پڑھو، تاکہ تم کم از کم اتنا تو تمہیں شہادت حاصل ہو کہ تم امیر المؤمنین علیہ السلام کو مانتے ہو۔ وَإِلَّا ہمارے پاس بہت ہیں 12 اماموں کی امامت پہ شہادت دینا، یہ ہمارے پاس، ہمارے ایمان کا شرط یہی ہے، اس کے علاوہ ایمان میں داخل ہی نہیں ہو سکتا انسان۔ آپ کو پتہ نہیں نا، آپ سمجھتے ہیں شیعوں کا کلمہ یہ ہے۔ اجازت دیں بات کرنے کی زین العابدین بھائی، آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شیعوں کا کلمہ یہ ہے، یہ کوئی ان کے پاس یہ کوئی حدیث ہوگی اس طرح کی ہوگی؟ بھائی ہمارے پاس جو احادیث روایات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، وہ ہیں 12 کے 12 اماموں کا۔ جو کو ایمان نہیں رکھتا کسی ایک امام کو بھی رد کرے، ایسا ہے کہ وہ 1,24,000 انبیاء کو رد کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رد کرتا ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ ان سب پہ ایمان رکھنا، ان سب کی امامت کا شہادت دینا، یہ ایمان کی شرط ہے۔ اللہ یاری صاحب اب میری بھی گزارش سن لیں، میں نے جو پوچھا، اچھا جو کلمہ ہم لوگ اور آپ لوگ اکٹھے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ کا مطلب کیا آپ کو پتہ ہے؟ ہاں کلمہ کا مطلب ہے شاہدی، گواہی، کلمات، الفاظ، اس کو کہتے ہیں۔ کلمہ کا مطلب ورڈ، کلمہ کا مطلب لفظ، الفاظ کا میں نے الفاظ کہہ دیا۔ اچھا یہ جو آپ جو الفاظ پڑھتے ہیں یا ہم جو الفاظ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پڑھنے والا مومن ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، اگر صرف اتنا ہی ہے اس کو مسلمان ہے۔ اگر 12 اماموں کو نہیں جانتا تو صرف مسلمان، مومن نہیں۔ اچھا اگر آپ کے کتاب میں ہو کہ نبی پاک نے اما خدیجہ کو صرف یہ کلمہ پڑھایا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ مسلمان ہے یا مومنہ ہے یا مسلمان ہے صرف؟ دیکھیں آپ جو ہے نا، آپ یہ کبھی ثابت نہیں کر سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دیں۔ مجھے جملہ کامل کرنے دیں، پھر آپ بولیں بھائی، آپ جلدی دوڑ نہ لگائیں، مجھے جملہ کامل کرنے دیں۔ آپ کبھی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو بقیہ مطالب نہیں بتائے، ٹھیک ہے نا؟ اگر ایک جز مذکور ہے، بقیہ اجزاء مذکور نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ان کو نہیں بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں ہیں جو ان کے درمیان اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے درمیان ہے، جو روایات احادیث میں نہیں ہے، لہذا آپ جو ادعا کر رہے ہیں وہ کبھی ثابت نہیں کر سکتے۔ ارے میں دعویٰ طوی کر رہا ہوں، تو جب میں نے پڑھا ہے نا، جب میں نے کہا دعویٰ اس لیے حصر سمجھتے ہیں نا، حصر سمجھتے ہیں؟
بہت ساری باتیں کیا ہیں کہہ رہے؟ ان کے درمیان جو تاریخ میں مروی نہیں ہے. یہ بس سمجھ لو، آپ کا جواب مل گیا، آپ کو ختم بات. نہیں نہیں، میں نے تو تاریخ کی تو اوکے بات ہی نہیں کی ہے. آپ اوکے اوکے اوکے، آپ ہاں؟ سو جائیں بھائی، آپ معاف کریں. نہیں، اوکے خدا کیسے؟ میں تو حافظ. جواب تو دیں، ابھی بات تو بڑی نہیں ہے صحیح، یہ کیا ہو گیا؟ اور صحیح، آپ یہ تو کسی آپ بڑے عالم سے بات کریں، آپ کا علم بہت اونچا ہے. نہیں اونچے کی بات نہیں ہے. آپ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ مجھے یہ بتائیں، میں جو پڑھتے ہیں آپ علی ولی اللہ کا کیا مطلب لیتے ہیں آپ؟ ولی اللہ کا کیا مطلب لیتے ہیں؟ وہ اللہ کی جانب سے ان کو بادشاہت ہے. اچھا، اللہ نے ان کو اللہ کی بادشاہ جانب بنایا. سے، اللہ کی جانب سے اللہ نے ان کو بادشاہت عطا کی مومنین پر. میں نے کہا علی ولی اللہ کا اللہ کی جانب سے بادشاہت ملی ہے، جی یہ آپ اللہ مانا نے کر رہے ہیں؟ جی ہاں، اللہ نے ان کو اچھا، ولایت کب دی ہے. بادشاہت؟ اچھا، کب بادشاہت دی ہے؟ کب بادشاہت دی ہے؟ جب بادشاہت اللہ نے اس آسمان زمین کو خلق کرنے سے پہلے. خلق کرنے سے پہلے تو سب کی روحیں بنی ہوئی تھی. اوکے، خدا حافظ بھائی. اس کے نہیں حدیث بھائی بہت یار، زیادہ. یہ کیا بات؟ اوکے اوکے بھائی صاحب، آپ کسی اپنے عالم کو بلاؤ، اس کو بات کرنے کی تمیز بھی ہو، کوئی دلیل بھی لا سکے نا. ہمیں اذیت ہوتی ہے بھائی. ہم اور لوگوں کے لیے بھی ظلم ہے نا. ایک شخص آ جاتا ہے بھائی، 1 گھنٹہ ہمارے پاس وقت لے لیتا ہے. اور ناظرین کے لیے بھی ظلم ہے کہ بھئی ان کو بھی ہمیں ایسے آدمی ہو سوال کرے، جو اس کو سوال کرنا بھی آتا ہو، اشکال کرنا بھی آتا ہو، اور ایسی باتیں نہ لے کے آئے کہ بھئی ولی اللہ کا کیا مطلب ہے، اور ہم جب مطلب بتائیں تو اس کو رد بھی نہ کر سکے نا.